جی السلام علیکم دوستوں. میرے جیسے لوگ جو 30+ ایئرز سے نہ صرف اس ملک میں رہ رہے ہیں بلکہ اس ملک کی اکانومی کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور اس کی پولیٹکس کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہیں. جیسے میں نے بھی الحمدللہ 15 سال الیکشن لڑے، 5 دفعہ الیکشن لڑا اور 3 دفعہ جیتا بھی، اور بہت سارے کانگریس مین، سینیٹرز، گورنرز، پریزیڈنٹس کی کیمپین میں شامل رہا. تو مجھے یہ علم ہے کہ یہ لابنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے کسی بھی موشن کو کانگریس میں لے کے جایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ آج کی جو موشن تھی، کنگریشنل ہیئرنگ تھی، ڈونلڈ لو جس میں آئے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ لو نے تو کچھ سچ نہیں بولنا تھا. وہ تو اگر چاہے بھی تو سچ نہیں بولتے، تو وہ بیسیکلی اس نے کوئی سچ نہیں بولنا تھا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستانی امریکنز کی یہ ہے کہ وہ اس کو سٹیج پہ لے کے آئے، اور یہ جو رمبلنگ ہوتی تھی اس کو جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک عملی جامہ پہنایا اور اس کو سٹیج پہ کھڑا کیا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ابھی ہمیں بہت سا کام کرنا باقی ہے، اور ہم اگر تھوڑی سی لابی اور کرتے اور انشاءاللہ کریں گے تو اس کی کراس کوشچننگ مچ بیٹر ہو سکتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑے سے اپنی مرضی کے جو کانگریسمین ہوتے ہیں، جو آپ کے افیلیٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ میٹنگز میں لا سکتے ہیں، موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو ایجوکیٹ بہتر کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ جب اس نے کہا کہ نہیں ہماری تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس سے بات ہوئی کہ کیا رشین پریزیڈنٹ اور رشین یعنی دورے کے بعد یہ سینکشنز لگیں یا یہ ایکچولی عمران خان کا زوال شروع ہوا، تو اس نے کہا نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو کراس کوشچننگ کی جانی چاہیے تھی کہ ایگزیکٹلی جو اسکرپٹ تھا وہ اسکرپٹ فالو ہوا یا نہیں ہوا، اور پوچھا پھر یہ چاہیے تھا کہ اچھا بتائیے ذرا اس میں اسکرپٹ تھا کیا. اور پھر اس نے ایک اور بہت بڑا جھوٹ بولا کہ جو امبیسڈر تھے جن کو ہٹا دیا گیا ہے انہوں نے بھی مجھے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، حالانکہ یہ 100% سفید جھوٹ ہے. وہاں کراس کوشچننگ یہ کرنی چاہیے تھی کہ اچھا آپ کو ڈیمارچ ملا یا نہیں ملا، اور اگر ڈیمارچ ملا تو کس چیز پہ ملا. اسی طرح کیا وہ میٹنگ ہوئی اور اس کے جو ہے وہ آپ لے کے آئے منٹس کے، وہ جو میٹنگ ہوئی تو اس میں کیا ہوا. تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس کی کراس کوشچننگ نہیں ہوئی، بلکہ گورنمنٹ کے کچھ حامی آئے ہوئے تھے جنہوں نے کوشش کی کہ وہ معاملے کو انڈیا کی طرف، افغانستان کی طرف، کسی اور طرف لے کے جائیں. تو اس لحاظ سے تو یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں تھی، لیکن یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ پہلی دفعہ کسی امریکن ڈپلومیٹ کو سٹیج پہ لایا گیا، کانگریس میں لایا گیا، اور اس سے یہ کراس کوشچننگ پاکستان کے متعلق کی گئی کہ یہ جو پاکستان میں آپ ایکچولی 70 سم ایئر سے کھیل رہے ہیں، اس میں حقیقت کتنی ہے. تو آف کورس اس میں ہمیں ابھی محنت کی اور ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں آرمی رجیمز ہیں وہ ہمیشہ انفارچونیٹلی اسی طرح کی گورنمنٹ سے سپورٹ لیتے ہیں انڈائریکٹلی، اور ظاہراً یہ سارے کہتے ہیں جی ہم ڈیموکریسی کھیل رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو ڈکٹیٹر سوٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور اسی طرح ڈکٹیٹر جو ہیں وہ اپنی دولت بناتے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں. اسی لیے جو جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے. آپ کانگو کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی کنٹری کو دیکھ لیں جو کہ کنٹری اللہ کی رحمت سے جو ہے ٹوٹلی انرچ ہے، یعنی منرل سے انرچ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پریشس میٹلز ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں اور کن کے ریسورسز ہیں، اور وہاں کے لوگوں کی جو پاورٹی لیول ہے اس کا حال دیکھیں. وہ چاہے افغانستان ہو، چاہے وہ کانگو ہو، چاہے وہ کینیا ہو، چاہے وہ یعنی کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو، ان کے ہاں منرل ریسورسز کی انتہا ہے، پریشس میٹلز کی انتہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں لا لیسنس ہے، وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ان ڈکٹیٹرز کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے عمران خان نے یہ مہم چلائی تھی کہ جو ہے وہ کسی بھی تھرڈ ورلڈ کے کنٹری کی جو لوگ ہیں ان کی دولت جو ہے وہ مخفی طور پہ باہر کے ملکوں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اگر عمران خان پاور میں رہتا تو بہت سارے معاملات اس وقت درست ہو چکے ہوتے. اس وقت اسرائیل کی جرت نہ ہوتی کہ وہ یہ سارا جنوسائیڈ کر سکتا جو ہوا ہے. اس وقت جو ہے وہ
بہت سارے ملکوں میں جو انفلٹریشن ہوتی ہے منی کی اللیگل وہ نہ ہوتی. یہ نواز شریف اینڈ کمپنی دندنانا تو کیا، یہ تو بگی بلی بن کے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے اوپر اور کیسز چلتے اور ان کو اپنے ایسٹس بھی دینے پڑتے. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ ڈیریل ہو گیا. لیکن آپ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح نہ کر لیں، اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لیں، خود آگے نہ بڑھیں. تو آپ نے دیکھا کہ آپ آگے بڑھے اور آپ نے ووٹ کی طاقت سے، یہ جو سارے لوگ کہتے ہیں ووٹ سے کیا فرق پڑنے والا ہے، یہ ووٹ کا ہی فرق ہے کہ اس نے آپ کو یعنی پوری دنیا میں یہ لیجٹمیسی دی ہوئی ہے کہ لوگ آج آپ کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ووٹ کی بات ہے، ایون امریکہ میں بھی سنی جا رہی ہے، اور یہ ووٹ کی بات ہے جس سے ہمیں بھی طاقت ملتی ہے کہ ہم جا کے یعنی اپنے کانگریسمین سے بات کر سکیں. یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہم کیسے کس منہ سے ان سے بات کرتے اگر آپ کے ووٹ ہی نہ نکلتے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اور ہم مل کے کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی ہمت نہیں چھوڑنی. اللہ کا جو فرمان ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. یہ علامہ کا شعر بھی ہے. تو یہ آپ کو اپنی حالت بدلنے کا خیال آیا ہے، آپ سڑکوں پہ آئے ہیں، آپ نے ووٹ ڈالے ہیں، آپ نے ٹکر لی ہے، ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی ہے مومنین کا، اور وہ ان کو ظلمتوں سے اور ظالموں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ اللہ آپ کو ظلمتوں سے نکال رہا ہے، یہی اس کے طریقے ہوتے ہیں. بس آپ کا کام ہے کہ ان اللہ مع الصابر، آپ کا کام ہے کہ آپ صبر کریں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کے صبر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، بلکہ آپ کے صبر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور بھی ہمت کریں، اور بھی محنت کریں، اور ان لوگوں کو کا ساتھ دیں جو حق کے لیے کھڑے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، وکلاء ہیں، عام سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کوئی امیر ہے، غریب ہے، وکیل ہے، جج ہے، جو بھی اچھا انسان ہے اس کے حق میں کھڑے ہوں، اور جو ظالم ہے اس کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جائیں. یعنی یہ چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہو، قاضی فائز عیسیٰ تو ہے وہ اپنی اتنی زیادہ ظلمتوں میں گر چکا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا حال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تو برا ہوگا ہی. آپ نے دیکھا تھا نا باجوہ کو کہ وہ باہر تھا تو لوگ اس کو کیسے دھکے مار رہے تھے. آپ دیکھیں گے کہ ان ججوں کے ساتھ اس سے بہت برا ہوگا. ہم سب نے مل کے ایک چیز پہ ڈٹ جانا ہے کہ ہم نے خان کو چھڑا کے دم لینا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ابھی خوشخبری سنی ہے، یہ بھی خوشخبری ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ خان کی بات ہو رہی ہے. کانگریس میں پاکستانی اٹھ کے شیم کر رہے ہیں. وہاں کی کانگریس میں ڈونلڈ لو کو چیلنج کیا جا رہا ہے. وہاں کی کانگریس میں الیکشن کی جو irregularities ہوئی ہیں، جو ظلم ہوا ہے، it's very unfortunate کہ انہوں نے فارم 45 اور فارم 47 کی بات نہیں کی، لیکن جتنی کی وہ ٹھیک تھی. اور اب ابھی ہمیں اور محنت کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمیں ابھی پاکستان میں بھی اور محنت کی ضرورت ہے. آپ کو اتنی بڑی ریلی نکالنی ہے جس کو پوری دنیا نے آج تک نہ دیکھا ہو، اور وہ ٹرکی والا سما ہو. جیسے ٹرکی کے لوگ باہر نکل آئے تھے اور انہوں نے اپنی فوج کو بھی کہہ دیا تھا تم نے ٹینک چڑھانے ہیں، توپیں چڑھانی ہیں تو ہمارے پر چڑھا دو، ہم نہیں جائیں گے اندر جب تک کہ تم لوگ اندر نہیں جاؤ. اور یہی کام آپ کو کرنا ہے، خان کو چھڑانا ہے، پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، اور انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کا بھی نام روشن کرنا ہے. کیونکہ پاکستان ایک ٹیسٹ کیس ہے. آج خود ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہماری چھٹی بڑی فوج ہے اور ہم 5واں بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے اور ریسورسز کے لحاظ سے بھی ہم بہت بڑا ملک ہے. ہمارے اندر بہت پوٹینشیل ہے، ہماری خواتین، ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے. آج خود امریکن کانگریس نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. بس آپ نے یہ جعلی زرداری اور جھوٹی نانی اماں کے خلاف کھڑے ہو کے ان کو ایسا رسوا کرنا ہے. ایک تو بھاگ گیا ہے ان کا بڑا نواز شریف، اور اب یہ بھی بھاگنے والے ہیں. لیکن آپ نے بس جمع رکھنا ہے، اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے، اور آپ نے متحد ہو کے باہر ایسا نکلنا ہے کہ یہ سارے اندر ہوں اور خان صاحب باہر ہوں. اور پھر نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کی انشاءاللہ خیر ہوگی. فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور آپ کا ایک نام ہوگا. لوگ آپ کے پاس جو ہے وہ بینچ مارک ڈھونڈنے، نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. لیکن آپ کو صبر سے، ہمت سے کام لیتے رہنا ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر.